حامدہ مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے یہ۔ اس میں پوری کائنات کا، مسلمانوں کا عروج اور ترقیاں بھی بتا دی گئیں، مسلمانوں کا مقام بھی بتا دیا گیا، اور مسلمانوں کا جو عروج اور ترقیاں ملی کیسے ملی وہ بھی بتا دیا گیا کہ جب تک مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر ایک دفعہ حکومت کر کے دکھائی ہے۔ اسپین ہو، اندلس ہو یا ہندوستان ہو، کئی سو سال تک مسلمان عروج اور ترقیاں حاصل کرتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہیں تو صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ بلا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی تو گردوں نے سریا سے زمین پر ہم کو دی مارا۔ آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہیں تو وجہ صرف اور صرف یہی ہے، ہم نے عزت مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو، ناموس مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنی عزتیں پہلے یاد آ گئیں، اپنے ماں باپ کی عزتیں پہلے یاد آ گئیں۔ آج اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم فوراً اس کا جواب دینے کے لیے 3-4 مرتبہ سے گالی نکال دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی گالی دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ آج اگر ہمارے کسی پیر کو کوئی گالی دے دے ہم فوراً کہتے ہیں میرے پیر نے تو گالی کر چھڑی، فوراً اسے منع کرتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے، سرکار کی باری آتی ہے، جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات آج موجود ہے، بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا کا اعلان فرما دیتا۔ قرآن پاک میں ہے کونو قردۃ خاسئین، کہ سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ آج اگر ہم اتنی ظلم و ستم کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود ہماری شکلیں نہیں بدل رہی تو وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے دامن سے، جو آج اگر ہم امت مسلمہ، امت محمدی آج اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ دامن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کے دامن کی وجہ سے آج ہم صحیح سلامت پھر رہے ہیں۔ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات آ جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حرمت کیا تھی۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہوا، ناموس رسالت پر حملہ ہوا تو ہماری حکومتیں ابھی یہ سوچ رہی ہیں بھائی ہم مشورہ کریں گے، OIC سے اجلاس کریں گے، فلاں سے مشورہ کریں گے، پھر اس گستاخ کو نکالیں گے۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو نبی علیہ السلام کا جو دور تھا، صحابہ کرام کا جو دور تھا، کیا وہ یاد نہیں آ رہا؟ سرکار کی عزت کو انہوں نے سب سے پہلے رکھا، مقدم رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج اور ترقی عطا فرمائی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کا کتنا عرصہ ساتھ دیا؟ بتا سوچے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال لگا لے، نبی علیہ السلام کے قدموں پہ وہ قربان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں کیا انعام عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے 10 20 سال 50 سال لگا دیے، سب کچھ قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ان کے قبر پر اپنے روضہ انور کا سایہ عطا فرما دیا۔ آج اگر ہم پھر وہی عروج اور ترقیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی عزت کو، ناموس کو، ختم نبوت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ آئیے ہم اسی مشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیارے، نبی علیہ السلام کے پیارے خادم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مشن لے کر نکلے تھے، ہم بھی ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ العزیز جب دین تخت پر آ جائے گا تو یہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے ساتھ جڑنے کی اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس مشن میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔